بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم غزوہ بدر پر مختصر واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ غزوہ بدر، اس کا وجہ تسمیہ، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ جنگ مقام بدر کے قریب یہ جنگ لڑی گئی، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ بدر رکھا گیا۔ غزوہ بدر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مکہ میں رہ رہے تھے، 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق الامین ہو کر مکہ میں گزارے۔ کبھی بھی مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف پہنچائی۔ حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام شروع کیا، 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام کا حکم ہوا، نبوت دی گئی، نبوت کا کام حوالے کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کام شروع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کا ان کو کہنے لگے، بتوں کی نفی کرنے لگے، تو مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے۔ تو انہوں نے مخالفت شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الوسع حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب مخالفت نے شدت اختیار کر لی، جب مشرکین طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لا چکے تھے ان کو تکالیف دے رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر مکہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے اس کو اپنے بستر پر لٹا کر خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر وہ بھی تفصیلی واقعہ ہے جو کہ نوٹ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کر مکہ میں رہنے لگے، مدینہ میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی انہوں نے، اب آپ ان سے مقابلہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مشرکین کا ایک گروہ جو کہ مکہ سے وہ گئے ہوئے تھے شام تجارت کے لیے، ان کا سردار ابو سفیان تھا جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں ایمان لایا تھا۔ تو وہ ابو سفیان کے کمانڈ میں وہاں سے آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ان پر حملے کا ارادہ کیا۔ تو انہی میں کچھ منافقین تھے، انہوں نے جا کے مشرکین کو بتا دیا کہ مسلمان تمہارے جو مکہ والوں کو بتا دیا کہ تمہارے جو مشرکین گئے ہیں تجارت کے لیے شام کی طرف، ان پر مسلمان حملہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہاں ابو جہل موجود تھا، اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا جو کہ مسلح تھے، ہتھیار وغیرہ، وہ مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کے لیے وہاں سے نکلے۔ تو یہ تھا تجارتی قافلہ جن کا سردار ابو سفیان تھا۔ پھر ابو جہل وہاں سے 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کی طرف آیا، تو ان کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ صحابہ 313 تھے، مشرکین زیادہ تھے، اور وہ بھی صحابہ نہایت تھے اور مشرکین کے پاس ہتھیار وغیرہ بالکل ہر طرح سے وہ لیس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، غیبی امداد، اللہ کی مدد۔ اس میں اللہ نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے پینے کا پانی ختم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام فرمایا جس کی وجہ سے پانی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ پھر مسلمانوں کو نیند کا موقع نہیں مل رہا تھا، مسلسل لڑائی ہو رہی تھی، زیادہ نہیں تھے کہ کچھ آرام کریں کچھ لڑیں، اور تھے بھی صرف 313 اور مشرکین زیادہ تھے۔ تو مسلمان مسلسل لڑ کے جب تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے لڑتے لڑتے، جو صحابی گھوڑے پہ سوار تھا، جو پیدل تھا، جو جس حال میں لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی۔ تو وہ نیند، اللہ نے اس نیند کو مکمل نیند کے قائم مقام بنا دیا اور اس کے نیند کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اور آگے اللہ نے پھر مشرکین کے دلوں میں خوف بھی ڈال دیا تھا کہ مشرکین تھے بھی مسلح زیادہ تھے، پھر بھی مسلمانوں سے تھر تھر کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی تھی، اور اللہ نے فرشتے بھی نازل فرمائے جنہوں نے مشرکین کو قتل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ساتھی بن گئے۔
پھر اس کے بعد وہ مشرکین جب بھاگ گئے تو جو مال ہاتھ آیا اس مال کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ اس مال کے تقسیم کی باری آئی، صحابہ نے سوال کیا کہ اس مال کا کیا کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور وحی کے انتظار میں کھڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل فرمائی جس میں مال غنیمت کے مکمل تفصیل کا طریقہ بھی ہے اور دیگر جنگ کے حالات اور دیگر مسائل بھی ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔